خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس رب نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا، خالق ذوالجلال نے، رب ذوالجلال نے ہمارے سینوں میں چمکتا ہوا ایمان کا نور رکھا، اور رب کعبہ نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی غلامی کا پٹا عطا فرمایا۔ اگر ہم پیشانی سجدے میں رکھیں اور قیامت والے دن اٹھائیں، اتنا لمبا سجدہ شکر ادا کریں تو پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی نعمت یہ ہے کہ خالق ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب کا دامن کرم عطا فرمایا ہے۔ حضور کا دامن کرم یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی مشاغل سے نکال کر، مصروفیات سے نکال کے اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا یقیناً یہ سعادتوں کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے یہ عبادت کے اندر گزر رہا ہے۔ اگر نیت اعلیٰ ہے تو ایک ایک لمحہ رب کے نیڑے بندے کو کر رہا ہے، رب کے قرب کے قریب کر رہا ہے۔ ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی، مجھے اور آپ کو، ہم دونوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے اولیاء کاملین اس کائنات میں تشریف لائے، ہر کسی کا اپنا مرتبہ، اپنا مقام اور شان ہے۔ نبی ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نقطے والی بات ہے کہ نبی اللہ کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں تو شان نبوت جو ہے وہ شان الہی ہوتی ہے، یعنی نبی یہ اللہ کی شان ہوتا ہے اور ولی نبی کی شان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شان نبوت شان الوہیت کا مظہر ہوتی ہے، یعنی کہ ہر نبی اللہ کی شان اور اللہ کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ جب ہر نبی اللہ کی شان ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات والا شان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر نبی اللہ کی شان، مگر حضور کی ذات سب سے بڑی اللہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جیسے ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، اسی طرح ہر ولی نبی کی شان ہوتا ہے۔ عاصم بن برقیہ، یہ شان تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور غوث اعظم شان ہے رسول اللہ کی۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 488 ہجری میں آپ نے پہلا سفر شروع کیا، 488 ہجری میں۔ چیدہ باتیں درمیان سے کروں گا کیونکہ ہمارے لوگوں نے اولیاء کاملین سے اور جو پیر ہوتے ہیں ان سے صرف جو ہے یہ توقعات رکھ لیں کہ جو کرامت دکھائے وہ ولی ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا علی حجویری اور دیگر اولیاء کاملین یہ ہر وقت کرامتیں نہیں دکھاتے تھے، ان کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ آنے والا دل دے بیٹھتا، آنے والا در مصطفیٰ کا سچا فقیر بن جاتا، رب کی محبت کا دلگیر بن جاتا۔ جو ان کی بارگاہ میں آتا وہ خالق کائنات تک پہنچ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے میں مدد ملتی اس بندے کو جو ان کی بارگاہ میں آ جاتا۔ میں نے دوپہر کو ایک واقعہ سنایا تھا، آج ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بس پیر و مرشد کے پاس جائیں، وہ چاہے شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے، اسے قرآن پڑھنا آتا ہو یا نہ پڑھنا آتا ہو، وہ حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو،
بس میں جا کر بیٹھوں وہ میرے دل کی ساری باتیں بتا دے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء جو ہیں، ولی کامل جو ہے وہ دل کے بھید بھی جانتا ہے، مگر ہر ولی ظاہر کرے یہ ضروری نہیں۔ ولایت کا معیار کیا ہے؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، 7 دن 8 دن ٹھہرا، اور ٹھہر کے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور جانے لگا۔ حضرت داتا علی حجویری نے فرمایا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جناب میں نے بڑا نام سنا تھا، میں نے آپ کا بڑا مقام سنا تھا، مرتبہ سنا تھا، منزلت سنی تھی، بڑا جو ہے وہ آپ کا عظیم مقام ہے، لیکن میں تو یہاں آیا میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھا، بس سادہ سی زندگی جس طرح عام علماء گزارتے ہیں آپ بھی اسی طرح گزارتے ہیں، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو 7 دن رہا یا 8 دن رہا، یہ بتا کہ مجھے شریعت کے خلاف یا سنت کے خلاف ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی تو نے پایا؟ کیا میں نے ایک اٹھنے والا قدم شریعت کے خلاف اٹھایا یا سنت مصطفیٰ کے خلاف اٹھایا؟ تو اس نے کہا نہیں حضور، آپ نے ہر معاملہ سنت کے مطابق کیا، لیکن کرامت کوئی نہیں دیکھی۔ فرمایا ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر استقامت کا مقام ہے، تو کرامت نہ دیکھ، استقامت دیکھ، اور کرامتیں ہزاروں ہوں تو ان کرامتوں پر ایک استقامت بھاری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ نبی کی سنت پہ عمل کرنا، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنا، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اپنے نبی کے ہر عمل کو، اپنے نبی کی ہر ایک ادا کو ادا کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ بایزید بسطامی علیہ رحمہ، آپ ایک اللہ کے ولی کا شہرہ سنا، مشہوری سنی، تو آپ نے مریدوں کو فرمایا کہ چلو آؤ بھئی ہم اللہ کے ولیوں کا جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ پہلے ادوار میں بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ اللہ کے یاروں کو اللہ کے یار ملنے جایا کرتے تھے، اللہ کے دوست اللہ کے دوستوں کو ملنے جایا کرتے تھے، اس میں اپنی کمی محسوس نہیں کرتے تھے کہ میرا مقام کم ہو جائے گا میں چل کے جاؤں۔ تصوف اور فقیری، ولایت، اللہ کا قرب، نام ہی اسی کا ہے کہ انسان اپنے اندر کی میں کو مارے، جو میں کو مار دیتا ہے ولی بھی وہی بنتا ہے، اور جو میں کو نہیں مار سکتا ولایت تو اس کے قریب سے نہیں گزرتی۔ اللہ مقام ولایت پر بٹھاتا ہی اس کو ہے جس کے اندر سے میں مک جائے، میں چلی جائے، اور وہ کہے صرف تو ہی تو ہے، تب جا کے مقام ولایت ملتا ہے۔ بایزید بسطامی اپنے مریدوں کے ساتھ صاحب کرامت بزرگ جبریل کا مقام جس طرح فرشتوں میں ہے، اسی طرح جو ہے وہ ولیوں میں مقام حضرت بایزید بسطامی کا ہے۔ جب آپ اس بندے کے دروازے پر پہنچے تو وہ گھر سے نکلا مسجد کے طرف، اور ایسے گھر سے نکل کے چند قدم چلا، مسجد کے اندر جانے لگا تو باہر اس نے تھوک دیا، اور تھوکا بھی قبلے کی جانب۔ بایزید بسطامی ملے نہیں، مریدوں کو ساتھ لیا، اتنا لمبا سفر کیا تھا، واپس چلے گئے۔ مریدوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے ہمیں بلایا، ہم چلے، وہاں سے اتنی مصیبتیں برداشت کر کے، لمبا سفر طے کر کے ہم اس کے پاس آئے ہیں تاکہ ان سے ملاقات کریں۔ آپ نے ملاقات بھی نہیں کی، سامنے بندہ تھا، اس بندے کو ملنے کے لیے آپ تشریف لائے، بندہ سامنے تھا مگر آپ ملے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو آداب زندگی کا پتہ نہ ہو، جس کو سنت مصطفیٰ کا پتہ نہ ہو، اور جس کو کعبے کے ادب کا پتہ نہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور کی سنت کے خلاف چلنے والا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بایزید بسطامی اور جنید بغدادی، حضرت شفیق بلخی اور جتنے بھی اولیاء کاملین تھے، سب کا فلسفہ یہ تھا جو سنت کا ترک کرنے والا ہے، جو شریعت کا چھوڑ دینے والا ہے، وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ آج داڑیاں منڈانے والے، 6 مہینے نہ نہانے والے،
نمازوں کو ترک کر دینے والے، علماء کو برا بھلا کہنے والے، لمبے بال لٹیں رکھ کے گندے کپڑے پہن کر مجذوب بن کے نہ جانے کڑے پہن کر انگوٹھیاں پہن کر طرح طرح کے تماشے لگا کر لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ مولویوں کی نماز اور ہے اور ہماری نماز اور ہے۔ مجھے بھی ملا تھا ایسا، میں بھی چلا تھا، ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی ہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے تو ساری زندگی خاک چھانتے گزر گئی، اور جہاں کسی ولی کا پتہ چلا تو اس کے قدموں میں جا کے بیٹھنا سعادت سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ چلیں ہم چلتے ہیں۔ ہم یہاں سے جو ہے وہ فیصل آباد، اور فیصل آباد سے آگے ایک شہر تھا، وہاں پر پہنچے، اور رات کا وقت تھا، اور بڑی مشقت سے بڑی مصیبت سے جب ہم وہاں پہنچے، اس علاقے میں کسی گاؤں میں تھا، جب آگے گئے تو بہت بڑی اس نے خانقاہ بنائی، بہت لمبی چوڑی زمینیں، اس پر اس نے خانقاہ بنائی، لنگر خانہ بھی کھولا ہوا، سارے معاملات۔ اندر گئے تو ان کے جو لانگری تھے وہ کہنے لگے جناب آپ پہلے لنگر کریں، لنگر کھائیں ہوتا ہے، وہ کہنے لگے لنگر کریں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم پیر صاحب سے ملائیں گے۔ میں نے کہا جی ہم لنگر بعد میں کریں گے، پہلے ہم نے زیارت کرنی ہے، پہلے ہم ملاقات کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ لنگر کی طرف آئیں گے۔ اب وہ کہنے لگے میں وقت لے کے آتا ہوں۔ اندر گئے اور جا کے کہا کہ جی اپنا لاہور سے کچھ جو ہے وہ علماء آپ کو ملنے آئے ہیں۔ اب وہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے مولوی؟ تو انہوں نے کہا جی مولوی۔ یہ مولویوں کے دشمن اس لیے ہوتے ہیں، دو نمبر جو ہیں، اس لیے کہ علماء نے حق بیان کرنا ہے، قرآن بیان کرنا ہے، سنت بیان کرنی ہے، اور قرآن اور سنت کے ترازو میں ہر اپنے آپ کو پیر کہنے والا، اپنے آپ کو ولی کہنے والا، انہوں نے علماء نے تولنا ہے میزان کے اندر کہ یہ قرآن کے میزان کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ سنت اور حضور کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر حضور کے فرمان کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، تو پھر تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہے تو چاہے انگارے کھائے، چاہے پانی پہ چلے، ہواؤں میں اڑے، اور جو مرضی کرتا پھرے، ہم اس کو جوتے کی نوک پہ نہیں سمجھتے، شیطان سمجھتے ہیں اگر وہ حضور کی سنت کے خلاف چل کر پھر اپنے آپ کو پیر کہلاتا ہے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی، لمبی لمبی لٹیں، اور جو ہے وہ داڑھی شریف کی سنت کے مطابق نہیں، ایک مٹھی سے کم۔ اب مجھے راستے کا سفر بھی یاد آئے، اور جو 7 دوست تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے، ان پہ غصہ بھی آیا، اور میں نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا مالک مولا معاف کرنا۔ خیر ہم بیٹھے تو کہنے لگے کہ اب تو آپ واپس جا نہیں سکتے۔ تھوڑی سی انہوں نے بات کی اور تھوڑے سے تکے شکے بھی لگائے، کچھ غلط لگے کچھ صحیح لگے، بہرحال ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ کہنے لگے صبح فجر پڑھ کے آپ چلے جائیے گا۔ فجر کا وقت ہوا، میں گیا، میں نے کہا کہ حضور آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو میرا ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا ایسے ایسے ہلا کے کہنے لگا کہ مولویاں دی نماز ہو رہے تے ساڑی نماز ہو رہے۔ تو میں نے پھر وہاں کہا، میں نے کہا چاہے اس کی خانقاہ ہے، میں نے کہا جاہل آدمی تو بتا کہ تو نبی خدا، رسول خدا، محبوب خدا سے بڑا پیر ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ابو بکر کو نماز پڑھائی، فاروق اعظم کو، حیدر کرار کو، ابو ہریرہ کو، ابو ذر غفاری کو، بلال حبشی کو، طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن کو، ہر کسی کو نماز پڑھائی، وہی نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو نوی نماز کتوں کڈی؟ تو کہنے لگا بس ٹھیک ہے جی، آپ نے ملنا تھا مل لیا، اسی نماز مدینے پڑھنے ہیں، مدینے تو ہو کے اشراق و چاش بغداد پڑھنے ہیں، اور وہاں سے ہو کے پھر مکے جاتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں۔ میں نے کہا مینوں بھی نال لے جاؤ۔ یعنی ایسے بد دماغ لوگ جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے، اور جن کو پتہ ہی نہیں قرآن اور سنت کا، ہم ایسے پیروں کے قائل نہیں۔ پیر ہو تو غوث اعظم کا مرید ہو، پیر ہو تو داتا علی حجویری کا جانشین ہو، پیر ہو تو معین الدین چشتی اجمیری جیسا ہو، پیر ہو تو امام احمد رضا خان جیسا ہو، پیر ہو تو اللہ کا ایسا ولی ہو جو بازو پکڑ کے در خدا، در مصطفیٰ پہ آپ کو پہنچا دے، آپ کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی آگ لگائے، آپ کے دل میں ذکر خدا کی آگ لگائے، اور آپ کو جینا سکھائے، اور آپ کو زندگی کا ڈھنگ، سلیقہ، طریقہ اور ڈھپ سکھائے، اسے پیر مانا جاتا ہے۔
اسے پیر نہیں مانا جاتا جو در مصطفیٰ سے ہٹا دے، جو الٹی سیدھی بکواسیات کر کے اور کہے کہ جناب نمازیں پڑھنا ہم تو ہر وقت کی، ایک ایسا بھی ملا کہتا ہے کہ آپ 5 پڑھتے ہیں، ہم ہر وقت کی پڑھتے ہیں۔ میں کہ اچھا جی ہر وقت کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ کہتا بس وہ تینوں سکھن لگیا ٹائم لگنا ہے، تو پڑھتا ہے، مجھے کہنے لگا تو پڑھنا ہے 5 ٹائم، ہم پڑھتے ہیں ہر ٹائم، تجھ میں اور ہم میں فرق ہے۔ تو میں نے کہا کہ تو جو 5 ٹائم ہر ٹائم کی پڑھتا ہے نا، بڑا چھتر ہوئے میرے ہاتھ اور اختیارات ہوں مجھے حکومت کی طرف سے، تو پھر میں تجھے 5 بھی پڑھاؤں اور ہر ٹائم پڑھاؤں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کام کروائیں نا، جو موسیٰ علیہ السلام نے جو حضور 50 لے کے آئے تھے، میں تینوں 5 نہ پڑھاواں، پوریاں 50 پڑھاواں۔ یعنی کہ ایسے ایسے نامراد لوگوں نے آ کے ہماری عوام کا حلیہ بگاڑ دیا، عقائد بگاڑ دیے، اور زندگی کا جو سلیقہ تھا وہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ذرا سی شعبے بازی، کئی ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ کرنٹ لگا تو تویز باہر آ گئے، کوئی ایسا ہوا کہ وہ جناب شعبے بازی دکھائی، کسی نے کیل نکال دیے، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے جو ہے وہ ذائچہ بنایا تو 2-3 باتیں بتا دی کہ تیری پھوپھی کی بیٹی کا نام پروین ہے اور اس پروین نے تجھے جو ہے وہ تویز دھاگا کیا ہے۔ اب ذائچہ بنانے سے یا جنات سے بھی بندہ تھوڑا بہت معاملہ کر سکتا ہے۔ مسلمان کا معیار کیا ہونا چاہیے یہ سنیں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنا امام علی مقام امام حسین کی نسل میں سے سید زادے حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے آپ نے 20 سال تک مدرسوں میں پڑھا۔ کتنے سال جی؟ 20 سال، 33 سال آپ نے پڑھایا اور 53 سال دین اسلام پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے مقام قطبیت ملا ہی اس وجہ سے ہے کہ میں نے 53 سال قرآن اور حدیث پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے۔ اب وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو قرآن کی ہوا ہی نہ لگی ہو، جس کو دعائے قنوت تک نہیں آتی، سورۃ فاتحہ نہیں آتی، ناسخ و منسوخ کا نہیں پتہ، قرآن کی کون سی آیات ناسخ ہیں کون سی آیات منسوخ ہیں، اس کو جو ہے وہ شرعی مسائل نہیں آتے، نماز پڑھنی نہیں آتی، استنجا کرنا نہیں آتا، وضو کرنا نہیں آتا، طلاق کے مسائل نہیں آتے، تجارت کے مسائل نہیں آتے، اور دیگر شرعی مسائل جو ہر مسلمان کے لیے سیکھنا فرض اور ضروری ہیں، اگر پیر کو نہیں آتے تو مرید کو کیا سکھائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں گئے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے وہاں 20 سال تک جو ہے وہ پہلے پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا، مدرسے کو توسیع دی، اور مدرسے کے بالکل ساتھ جہاں پر آج آپ کی قبر پاک ہے، مزار پر انوار ہے، اسی جگہ پر آپ نے مسجد بنائی۔ اللہ کا ولی جو پیر ہوتا ہے، نماز پڑھنا تو بڑی شان کی بات ہے، وہ خالی خود نماز نہیں پڑھتا بلکہ مسجدیں بنواتا ہے، مدارس بنواتا ہے، اور 50 سال تک جو ہے وہ دین پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 15 سال آپ نے 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا، 25 سال تک آپ جنگلات میں رہ کر اللہ کے قرب کو پانے کے لیے کوشاں رہے۔ جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ عبادت خداوندی میں گزاری، اسے ولی کامل پیر کامل کہا جاتا ہے۔ امام حجر عسقلانی غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ امام احمد بن حنبل کی قبر پاک پہ گئے۔ شریعت کے کتنے بڑے امام ہیں جی؟ 4، ان میں سے ایک کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ ان کی قبر پاک پہ گئے تو حاضر ہوئے تو امام احمد بن حنبل قبر سے باہر تشریف لے آئے اور آ کر کے اپنا جبہ مبارک دیا اور فرمایا کہ دین کو نئے سرے سے، عبد القادر دین کو نئے سرے سے زندہ کرو اور دین اسلام کی خدمت کرو۔ اور کیسے پیر تھے! آج تو مرید جو ہے وہ جو نذرانہ پیش نہ کرے اور اپنا خدمت نہ کرے، ایسے عاملین کی ہم اس کو پیر نہیں کہتے، یہ جو ادھر چوڑے چمار اور جو فقیر پکڑے جاتے ہیں ان کو بھی پیر کا نام دے دیا جاتا ہے۔ عاملین ہوتے ہیں وہ پیر نہیں ہوتے۔ تو ایسے عاملین، اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی
جو حقیقی پیر تھے، آپ کی بارگاہ میں بادشاہ آیا 10 تھیلے سونے کی اشرفیوں کے لے کے، اب جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں نہیں لے کے آیا، بڑے بڑے تھیلے لے کے آیا تھا سونے کے، لا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے، کہا نہ یہ مدرسے کے لیے نہ یہ مسجد کے لیے، یہ میں آپ کی خالصتاً خدمت میں حاضری کے لیے لایا ہوں۔ آپ جلال میں آئے اور آپ نے ایک تھیلا پکڑا اور اس کو دبانا شروع کیا، جب آپ نے دبایا تو اس سے خون کے قطرے جو ہیں وہ ٹپکنا شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر پیر خانے میں آ کر کے جو ہے وہ میری خدمت کرتے ہو، لے جاؤ یہ حرام کے مال کی، عبد القادر کو تمہارے حرام کی مال کی ضرورت نہیں، لہذا اپنا نذرانہ یہ واپس لے جاؤ۔ عبد القادر قبول کرتا ہے تو حلال کا مال قبول کرتا ہے۔ ایسے پیر، جب ایسے پیر معاشرے کے اندر ہوں گے تو پھر جو ہے وہ مرید دائیں بائیں جو ہے وہ گناہوں کی زندگی نہیں گزاریں گے، ڈاکے نہیں ماریں گے اور مسلمانوں کا دل نہیں دکھائیں گے، مسلمانوں کا حق نہیں دبائیں گے۔ جب پیر کامل سر پہ ہو تو زندگی سدھر جاتی ہے، زندگی کی ڈگر جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اب مرید جب بیٹھتا ہے آج کے عاملین کے پاس، پیر نہیں کہیں گے ہم ان کو، نہ وہ پیر ہوتے ہیں، عاملین کے پاس، اب وہ عامل کیا کہتا ہے کہ بس جی ہم نے جنت کا سودا کر لیا ہے، جنت تو ہم نے خرید لی ہے۔ میرا ہر مرید جو ہے وہ جس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ منہ دھونا کس طرح ہے، شروع کہاں سے کرنا ہے، ختم کہاں پہ کرنا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا، اور وہ جنت کے فیصلے مریدوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ابو بکر عماد کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ آپ اور دیگر اولیاء یہ دلوں کی باتیں جان لیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ عام جو مومن ہوتا ہے نا، ایمان والا، سینے کے اندر ایمان ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، اللہ کبھی کبھار اس کی نظروں سے بھی پردے ہٹا دیتا ہے، وہ بھی نگاہ ہمارے دل پہ تو وہ بھی جان لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو۔ مومن جب فراست کی نظر سے دیکھتا ہے تو دل کے اندر چھپے رازوں کو بھی جو ہے وہ جان لیتا ہے۔ یہ عام مومن کی شان ہے تو ولی کا مقام کیا ہوگا؟ اور عام ولی جان لیتا ہے تو غوث اعظم کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ اب ابو بکر عماد کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا تھا کہ جو ولی ہوتا ہے وہ دل کے بھید جان لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے دل کی بات جانتے ہیں کہ نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو اللہ والے ہوں، اللہ کے ولی ہوں، کبھی بھی ان کے دروازے پہ آزمانے کی نیت سے نہیں جانا، تباہ کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ ہمیشہ اپنا کاسہ خالی لے کے جانا ہے، فقیر بن کے۔ جب ہم فقیر بن کے جائیں گے تو انشاءاللہ کاسے کے اندر اللہ کی رحمتوں کے موتی بھر کے واپس آئیں گے۔ اب ابو بکر عماد وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، جا کے بیٹھے، کہا آج دیکھتے ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی میرے دل میں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ نہیں۔ اب آپ بیان فرما رہے تھے اور ابو بکر عماد مثال کے طور پہ ایسے آ کے بیٹھ گئے سیدھی سائڈ پہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے کسی اور موضوع پہ۔ اب آپ نے جو ہے وہ اس طرح دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اے موضوع اسی چھڑنے ہیں، اندے والا موضوع شروع کرنے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر عماد والا موضوع شروع کر لیا، اور حضرت ابو بکر عماد دل میں یہ لے کر گئے تھے کہ میرا والا موضوع جو میں دل میں رکھتا ہوں، اگر یہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی شروع کر لیتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اللہ نے بہت بڑا ولایت میں مرتبہ مقام دیا ہے۔ آپ نے وہی باتیں کہنا شروع کر دیں جو ابو بکر عماد کے دل میں تھی۔ اسی طرح بہجت الاسرار کے اندر ہے کہ ایک فتویٰ آیا ہندوستان سے، جب غوث اعظم کی ولایت کا جھنڈا لہرانے لگا، عرب و عجم میں جو ہے وہ پتہ لگا کہ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے قاری، بہت بڑے حافظ، بہت بڑے مصنف، بہت بڑے ولی اللہ، مقام غوثیت پر فائز نام عبد القادر جیلانی ہے، اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا مسئلہ بھی پیش کیا جائے تو آپ حل کر دیتے ہیں۔ ہندوستان سے ایک فتویٰ گیا اور فتوے میں یہ تھا کہ میں اللہ کی بندگی ایسی کروں گا، اس نے قسم کھائی
بندے کسی نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی بندگی ایسے کروں گا جو اس وقت پوری روح زمین پر کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں، میں ایسی عبادت کروں گا، ایسی اللہ کی بندگی کروں گا کہ روح زمین پر اس وقت وہ والی عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں ایسا نہ کر پاؤں تو جو ہے وہ میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب جو ہے وہ یہ فتویٰ چلتے چلتے بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین کے پاس گیا۔ اب علماء کہیں کوئی نماز پڑھے تو ہزاروں لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، کوئی اذان پڑھے تو ہزاروں لاکھوں اذانیں پڑھ رہے ہوں گے، درود و سلام تو ہزاروں لاکھوں۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ پوری روئے زمین پر وہ والی عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا جو میں کروں گا، اگر میں ایسا نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عبد الرزاق غوث پاک کے بیٹے کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ میرے ابا جان کی بارگاہ میں آیا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا، تو آپ نے کچھ نہیں سوچا، ایک لمحے سے پہلے فرمایا یاتی مکہ، اسے کہو کہ فوراً مکے چلا جائے اور کعبے میں طواف کرنے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے، ان کو بٹھا دیا جائے، سائڈ پہ کر دیا جائے، اور یہ ایک چکر جو ہے وہ طواف کعبہ کا لگا لے۔ یہ وہ والی عبادت ہوگی کہ پوری روئے زمین پر اس وقت کوئی نہیں کر رہا، بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی آپ علم کے ایسے مینار پر تھے اور معیار پر تھے۔ حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے ولی جو قسم فرما دیں اللہ ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی پہلے تو قسم فرماتے نہیں، کھاتے نہیں، اور اگر کسی معاملے میں قسم فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم پوری فرماتا ہے۔ امام حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس قرآن کر رہے تھے، سادہ لفظوں میں درس قرآن کر رہے تھے یا درس حدیث کر رہے تھے، محفل پاک تھی، اچانک بارش شروع ہو گئی اور فتفرق مجلس، لوگ جو ہے وہ تتر بتر ہونے لگے، دائیں بائیں ہونے لگے، بھاگنے لگے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بادلوں سے مخاطبہ کیا، کلام کیا، فرمایا میں ان کو اکٹھا کر رہا ہوں اور تو انہیں منتشر کر رہا ہے، اب بتا کہ تو نے منتشر کرنا ہے یا میں اکٹھا کروں؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش رک گئی۔ بادل بھی اس کی بات مانتے ہیں اگر بندہ خدا بن جائے۔ انسان اگر اللہ کا حقیقی طور پہ تابع دار، فرما بردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ بن جائے تو رب ہو کر اس بندے کی بات کو جو ہے وہ مانتا ہے، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق اس بندے کے تابع کر دی جاتی ہے۔ غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے، ایک چیل آئی اور اس نے بلند آواز سے بولنا شروع کر دیا۔ مجمع جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا، پریشان ہوا، کوئی اوپر دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں، اب وہ بلند آواز سے بولتی جا رہی ہے۔ آپ نے جلال سے چیل کی طرف دیکھا اور منہ کے اندر کچھ فرمایا تو علماء لکھتے ہیں کہ سر کٹا اور وہ چیل جو تھی زمین پر دھڑام سے گری، اور فرمایا کہ اگر حضور کا فرمان چل رہا ہو اور اللہ کا قرآن بیان کیا جا رہا ہو تو پھر کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آ کر کے شور کرے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کون ہیں؟ کتب الاقطاب، کتبوں کے بھی کتب، مقام غوثیت اور مقام کتبیت یہ ولایت کے اندر بہت بڑا درجہ ہے۔ فرمایا کہ خالی کتب نہیں بلکہ کتب الاقطاب ہیں۔ غوث اعظم شیخ الاسلام ہیں، غوث اعظم محی الدین ہیں، غوث اعظم الحسنی والحسینی ہیں، اور فرمایا فرد لا احباب، غوث اعظم وہ غوث اعظم ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے کیسے زندہ کیا؟ ایک عیسائی بندہ جو ہے، عیسائی پادری بادشاہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ حضور، بادشاہ کو کہنے لگا کہ عیسائیت، مذہب عیسائیت حق ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا دلیل؟ کہنے لگا کہ دیکھیے ہمارے
ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ ان کے قرآن کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اور قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں، اس پر گواہ ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اب آپ مسلمانوں کو پوچھیں کہ مسلمانوں کے نبی نے بھی کبھی کوئی مردہ زندہ کیا؟ تو بادشاہ جو ہے وہ کہنے لگا میں تو جو ہے وہ نہ عیسائیت کو میں نے پڑھا ہے نہ اسلام کو پڑھا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو تیرا مناظرہ کروا دیتے ہیں مسلمان علماء کے ساتھ، تو عیسائیوں کا بڑا پادری ہے، مسلمانوں کا بڑا عالم بلاتے ہیں، بادشاہ میں دربار سجاتے ہیں، عیسائی بھی آئیں اور مسلمان بھی آئیں، مسلمان علماء بھی آئیں اور دیگر پادری بھی آئیں، مناظرہ ہوگا، بات آمنے سامنے ہوگی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پادری کہنے لگا جی بالکل ٹھیک۔ اب جو ہے وہ بادشاہ نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا اور کہا کہ فلاں تاریخ ہے، مسلمانوں کے فلاں بڑے عالم کو بلایا جائے اور دیگر علماء اکٹھے کیے جائیں۔ علماء کو بلا لیا گیا، مسلمان بھی جمع ہو گئے، عیسائی پادری بھی آ گئے، عیسائی عوام بھی آ گئی، بادشاہ کا دربار سج گیا۔ بادشاہ دربار میں اپنی مسند پر بیٹھا ہے، پادری کھڑا ہے اور دیگر پادری اس کی مناظرے میں مدد کے لیے پہنچ گئے، ادھر علماء کرام بھی پہنچ گئے، بڑے بڑے عالم مسلمانوں کے موجود ہیں۔ اب مناظرہ شروع ہونے لگا تو پادری کو جو ہے وہ مسلمانوں کے عالم نے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کر، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے جو بادشاہ کے ساتھ بات کی اسی بات کو دوبارہ دہرایا، کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ مذہب عیسائیت حق ہے، کیونکہ تمہارے قرآن کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، کیا تمہارے ہی قرآن کے اندر یہ ہے کہ تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا؟ اب جیسے ہی یہ سوال کیا تو علماء کتابیں دیکھنے لگے، جلدی جلدی جو ہے وہ قرآن کی تفسیریں نکالنے لگے، کچھ علماء خاموش ہو گئے اور اچانک جو ہے وہ شور برپا ہوا، کہا کہ راستہ دے دو، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، وقت کے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء صفیں توڑ کر پیچھے پیچھے ہٹ گئے، غوث اعظم سنہری رنگ کا جبہ پہنے ہوئے اور عزت کی جو ہے وہ اپنے سر پر عزت کا تاج سجائے ہوئے، بلند قد، شان و شوکت بھی اعلیٰ اور حسن بھی اعلیٰ، مرتبہ بھی اعلیٰ، عزت بھی اعلیٰ، وجود بھی اعلیٰ، حقیقت بھی اعلیٰ، قدمین بھی اعلیٰ، چلنا بھی اعلیٰ، آنا بھی اعلیٰ اور دیکھنا بھی اعلیٰ۔ جب آپ آئے تو عیسائی پادری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، فرمایا ہون گل کر، اب بتا تو کیا کہہ رہا تھا؟ جب اس نے غوث اعظم کو دیکھا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کے روب، جمال اور جلال کو دیکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا تھا اتنے اتنے حسین لوگ، اتنے اتنے باروب اور دبدبے والے لوگ مسلمانوں میں ہیں، آپ مجھے معاف کیجئے میں مناظرہ کرتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہ نہ، اتنا بڑا مجمع بلایا، مسلمان آئے، علماء آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، حفاظ آئے، قراء آئے، ادھر تمہارے پادری آئے، تمہارے عیسائی لوگ آئے، اور یہ بادشاہ خود جو ہے وہ بنفس نفیس آ کر کے بیٹھا۔ اب مناظرہ تو ہوگا، بتا سوال کر۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، کانپتی ٹانگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس پادری نے سوال کیا، وہی سوال دہرایا، کہنے لگا کہ قرآن کے اندر ہے کہ مسلمانوں کے قرآن کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اب جو مردوں کو زندہ کرے وہ عظمت میں زیادہ ہوتا ہے، کیا آپ ہی کے قرآن کے اندر یہ ہے کہ آپ کے نبی نے مردوں کو زندہ کیا؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بازو چڑھائے، کیونکہ بات آئی تھی اسلام پر، اپنی ذات پر ہوتی تو بات نہ کرتے، اب سوال ہوا تھا اسلام پر، سوال ہوا تھا حضور کی ذات پر۔ آپ فرمانے لگے تو میرے آقا کی بات کرتا ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے، بہت بلند ہے، میں صدیوں بعد پیدا ہونے والا ان کا پتر ہوں، ان کا بیٹا ہوں، ان کی نسل میں سے۔ آپ بغداد کے سب سے بڑے قبرستان میں چلتے ہیں، ہاتھ تو رکھ دے زندہ میں کر دوں گا۔ قبر پر ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، قبر سے مردے کو زندہ کرنا عبد القادر کا کام ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بادشاہ چلا، عیسائی چلے، اور ادھر سے جو ہے وہ مسلمان علماء چلے، ہزاروں کی تعداد میں، بہت ساری کتابوں میں علماء نے لکھا
جب بغداد قبرستان پہنچے تو آپ نے ٹھوکر ماری قبر کو۔ اب جو لفظ بیان کیے وہ میں بیان نہیں کرتا، کیونکہ لوگوں کا حافظہ، ہم کئی باتیں بیان ہی نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، ہاضمہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور وہ پچا نہیں سکتے کہ جی یہ بات کیا کر دی۔ اب جو لفظ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کیے وہ میں بیان نہیں کرتا، میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ جب آپ نے فرمایا اٹھ اللہ کے حکم سے، قبر پھٹی، مردہ باہر۔ جب مردہ باہر آیا تو کہنے لگا کیا قیامت آ گئی؟ فرمایا قیامت نہیں، ولی کی کرامت ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں عیسائیوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ یہ طاقتیں رب دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ کرامت عقل میں نہیں آ سکتی۔ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ رب نے شان دی، جا لڑ۔ ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ لڑنا ہے تو رب سے جا کے لڑ۔ اب کس کے اندر جرت ہے کہ وہ رب سے لڑ سکے؟ کرامت سے نوازنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اتنا بڑا تخت، اگر صرف یہ بات دوسرا طبقہ سمجھ جائے تو کبھی جو ہے وہ لڑائی نہ کرے۔ اب آصف بن برخیہ نے 7 تالوں کے اندر 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا موجود ہے قرآن میں۔ قرآن میں رب نے بیان کیا، ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ لے کر آئے، 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے 7 تالوں میں، 7 کمروں میں بند، 7 تالوں میں سنگل لگے ہوئے، تخت بھی اتنا بڑا کہ 80 گز جو ہے وہ اونچا، 60 گز چوڑا۔ بعض علماء نے کہا کہ 60 گز اونچا اور 80 گز چوڑا، اتنا بڑا جو ہے وہ تخت جس پر 700، بعض علماء نے کہا 4000 کرسیاں لگتی تھیں۔ اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے آ گیا؟ اگر وہ عقل میں نہیں آ سکتا تو سمجھ جاؤ اللہ کے ولی کی کوئی کرامت عقل میں نہیں آ سکتی۔ اگر عقل میں تولو گے تو عقل ٹوٹ جائے گی، اور جو ہے وہ اپنا عقل سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ پاگل تو ہو سکتے ہو مگر کرامت جو ہے وہ عقل میں نہیں آ سکتی، معجزہ عقل میں نہیں آ سکتا۔ جو عقل میں آ جائے وہ نہ کرامت ہوتی ہے نہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی دوسری کرامت، آپ جو ہے وہ مسجد میں تشریف لائے، جوتیوں والی جگہ پہ جوتی اتارنے لگے، آپ نے جوتی پکڑی، زور سے ماری۔ اب سامنے کوئی بھی نہیں تھا، مریدوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ جوتی نہیں ہے، جوتی تلاش کرتے رہے، نہ ملی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ جب مہینہ گزرا تو کچھ لوگ جو ہے وہ ٹوکریوں کے اندر جو ہے وہ کچھ تحائف رکھ کر ایک قافلہ جو ہے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو ملنے آیا۔ اب جو مرید جوتی مارنے والا واقعہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے وہ بھی موجود تھے۔ اب وہ قافلے والے آئے، کہا کہ حضور ہم جو ہے وہ بحری جہازوں سے آ رہے تھے، اچانک ہمیں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے سمندری ڈاکوؤں نے ہمیں گھیرا۔ اچانک سے ہم نے کیا دیکھا کہ ایک جوتی آئی ہے اور ان کے ڈاکوؤں کے سردار کے سر پہ لگی ہے، اور جیسے ہی لگی ہے تو ان کا بیڑا جو تھا، جس بیڑے کے ذریعے سے وہ ہمیں گھیرا ڈال رہے تھے، وہ ہچکولے کھانے لگا، اور وہ جو ہے وہ آپس میں لڑنے لگے اور آپس میں بات کرنے لگے۔ ہم نکل آئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جوتی کہاں ہے؟ کہا حضور وہ جوتی آپ کا ایک غلام تھا، چھلانگ ماری، وہ جوتی لے کر، یہ ہمارے پاس جوتی ہے، لا کر کے بارگاہ غوثیت میں پیش کی۔ تو مریدوں نے کہا کہ حضور ہزاروں میل دور، سینکڑوں میل دور آپ کی جوتی کیسے پہنچ گئی؟ تو آپ نے وہاں پر بھی یہ مثال دی، ایسے ہی پہنچی جس طرح تخت پہنچا تھا۔ اگر تخت پہنچ سکتا ہے تو ولی کی جوتی بھی پہنچ سکتی ہے۔ غوث اعظم شیخ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے، آپ جو ہے وہ امریکہ میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا کینیڈا کے اندر ہے، دوسرے ممالک میں، آخری ملک جو ہے وہاں پر لگا لیں، جو زمین کا آخری جہاں پہ حد ختم ہو جاتی ہے، آگے دلدل شروع ہوتی ہے، وہاں پر آپ نے فیکس بھیجنی ہو تو کتنے منٹ لگیں گے جی؟ چند سیکنڈ آپ مشین میں ڈالیں، ادھر سے فون آ جاتا ہے، جی ہمیں موصول کاغذات ہمیں موصول ہو گئے۔ بھائی کہاں سے اڑ کے گئے؟ نہ تار کے ذریعے گئے نہ جہاز کے ذریعے گئے، بس ادھر جو ہے وہ مشین میں ڈالے، ادھر سے انہوں نے نکال لیے۔
اگر انگریز کی کھوپڑی اتنی ترقی کر سکتی ہے تو اللہ کے ولی کی کرامت بھی ترقی کر سکتی ہے۔ محدث ابن جوزی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غوث اعظم نے محدث کے سامنے 16 قرآن کی تفاسیر، پیر یہ ہوتا ہے علم والا، عمل والا، سنت والا، شریعت والا۔ اگر کوئی بھی پیر اپنے آپ کو کہے اور خلاف سنت چلے، داڑھی منڈائے، یا جو ہے وہ علم سے دور ہو، قرآن و سنت سے دور ہو، تو سمجھ لیجئے گا پیر نہیں شیطان ہے۔ 16 تفاسیر قرآن کی بیان کی محدث ابن جوزی کے سامنے۔ اب میرے سامنے کوئی بہت بڑا مفتی آ جائے، عالم آ جائے، میں کوئی بھی بات بیان کروں گا، وہ کہے گا مجھے یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ غوث اعظم تقریر کرنے والے اور سننے والے محدث ابن جوزی، جو خود بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محدث اور مفسر تھے، مفسر قرآن، آپ فرماتے ہیں پہلی تفسیر بیان کی غوث اعظم نے، میں نے سر ہلایا، یہ مجھے پتہ ہے۔ دوسری بیان کی، تیسری بیان کی، میں سر ہلاتا رہا۔ 16 تفاسیر بیان کی قرآن کی غوث اعظم نے، تو میں سر ہلاتا رہا۔ غوث اعظم جلال میں آئے، میری طرف دیکھا اور فرمایا جیڑیاں تینوں پتہ سی وہ بیان کر دی، اب وہ سن جو تو نہیں جانتا۔ آپ نے قرآن کی 40 تفاسیر بیان کی، 40 تفاسیر قرآن کی غوث اعظم نے بیان کی۔ فرمایا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید خوف نہ کھا، میرا رب ہے۔ کیا مطلب؟ مرید اللہ نے مجھ سے وعدے کیے ہوئے ہیں، لہٰذا میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرید جو مرضی کرتے پھرے، نہ۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے احکامات پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر عمل کر کے فرمایا کہ جو بندہ سنت مصطفیٰ کا پابند ہوگا، ہو میرا مرید، بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرے سبحان اللہ۔ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے قیامت کے دن اللہ ہمیں اٹھائے۔ آخری بات، حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص مطاف میں کنکری، جو نکیلی کنکریاں ہوتی ہیں، ان پر پیشانی رکھ کے زارو کتار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مالک و مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ میرا حساب نہ لینا، اگر حساب لینا ہے تو اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا تو تیرا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قریب ہوئے، زارو کتار، جس طرح ایک چھوٹا بچہ ماں سے بچھڑا روتا ہے، ایک شخصیت جو ہے وہ رو رہی تھی، ہم قریب آئے، جب اس شخصیت نے سر اٹھایا تو ہماری چیخیں نکل گئیں۔ وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی تھے۔ مطاف میں نکیلے پتھروں پر سر رکھ کر زارو کتار رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، مولا قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں تیرا سامنا کیسے کروں گا؟ تیرا سامنا تو دور کی بات ہے، میں تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر سکتا، جنہوں نے 53 سال تک دین پڑھا اور پڑھایا، جنہوں نے جو ہے وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جنہوں نے 15 سال 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا، جنہوں نے 25 سال تک جو ہے وہ جنگلات میں عبادتیں کی، جنہوں نے 13 سال تک 70,000 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ کا ورد کیا، وہ شخصیات، وہ اعلیٰ شخصیات زارو کتار روئیں اور کہیں مولا مجھے اندھا اٹھانا، میں تجھے راضی نہیں کر سکا، تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ لہٰذا ہمیشہ عمل بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی نہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت کہ نظر مارے تو ولی بنا دیں۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کے گھر میں چور آیا، سارا گھر چھان مارا، کچھ نہ ملا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ یہ جبہ رات کو لٹکائیں گے کلی پر اور میں اٹھا کر کے لے جاؤں گا، اور قیمتی جبہ ہے، اور جا کے بغداد کے کسی بازار میں بیچوں گا، 4 پیسے مل جائیں گے۔ وہ انتظار کرنا شروع ہو گیا، اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آ گئے۔
اب خضر علیہ السلام تشریف لائے اور وہ چور جو ہے وہ چھپنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے لگا تو ایک صف پڑی تھی جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے، صف کے اندر اس نے اپنے آپ کو لپیٹا، چھپا لیا، سائڈ پہ ہوا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آئے، فرمایا کہ اس فلاں علاقے کا کتب انتقال کر گیا۔ ہر علاقے میں کتب ہوتا ہے، اگر وہ کتب نہ ہو تو وہ علاقہ غرق ہو جائے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جس طرح ہر جو ہے وہ علاقے کا MNA MPA کونسلر ناظم نائب ناظم اس طرح سے ہوتے ہیں، اللہ کے نظام میں بھی کتب ابدال غوث اور ولی جو ہے وہ ہر علاقے کے اندر ہوتے ہیں۔ کہا کہ اپنا فلاں علاقے کے کتب کا انتقال ہو گیا، کوئی کتب دیجئے۔ آپ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا او صف اندر چھپیا ہے، اس صف کے اندر چھپا ہے، اس کو نکالے۔ اب جب جو ہے وہ اس کو نکالا گیا تو وہ ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا حضور معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کتب جی باہر نکلو۔ وہ کہنے لگا حضور میں تو چور ہوں۔ فرمایا چور تھا، ولی کی نگاہ پڑ گئی، اب چور نہیں کتب بن گیا ہے۔